بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تندور والے نے شبلی کی بہت زیادہ تعریف سنی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ اسے ایک دن خبر ملی کہ آج شبلی اس کے شہر میں آ رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس کے دیدار و ملاقات کے لیے بےتاب تھا۔ اپنے تنور کے سامنے روٹی لینے والوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ اس شدید گرمی کے دن میں اس کے پاس ایک شخص تیزی سے آیا اور کہا، میں بہت دور کے سفر سے آ رہا ہوں اور بہت بھوکا ہوں، مجھے ایک روٹی دے دو، مجھے بہت زیادہ بھوک ہے۔ تندور والے نے کہا، 1 درہم کی ایک روٹی ہے۔ مسافر جو بھوک سے نڈھال تھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس پر کمزوری اور تھکاوٹ کے باعث کپ کپی طاری تھی۔ طباخی سے درخواست کی کہ اپنی جوان مردی اور شرافت کے سبب بغیر درہم کے ایک روٹی ہدیہ کر دو۔ تندور والا چیخا اور جھڑک کر کہا، اگر آپ میرے گرم تنور کی رونق دیکھ رہے ہیں اور میرے کاروبار کو چلتا دیکھ رہے ہیں تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ میں تیرے جیسے گداگروں پر عنایت نہیں کرتا۔ مسافر نے سر نیچے کر لیا اور چلنے کی راہ لی۔ طباخی کے تنور کو چھوڑ کر چلا گیا۔ مسافر کے ساتھ روٹی لینے کے انتظار میں کھڑا ایک اور شخص یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا اور طباخی سے کہا، کاش آپ جوان مردی دکھاتے اور اسے ایک روٹی دے کر اپنا مہمان بنا لیتے اور تمہیں اس پر فخر ہوتا۔ تندور والے نے اسے بھی جھڑک کر کہا، تیری بات کا اس سے کیا مطلب، فضول بات نہ کرو۔ اس نے آہ کھینچی اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تجھے شبلی کے ساتھ عشق کی حد تک محبت ہے۔ میں نے سارا ماجرا دیکھا اور چپ رہا تاکہ دیکھ لوں کہ تو اپنے محبوب کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تندور والے نے فوراً پوچھا، اچھا تو کیا وہ شبلی تھے؟ اس شخص نے کہا، ہاں تو اور کیا، وہی تو تھے اور آپ کے عشق کا پتہ چل گیا۔ اگر آپ کو اس سے محبت تھی تو اسے کیوں روٹی نہیں دی؟ تندور والا تیز تیز دوڑتا ہوا شبلی کے پیچھے بھاگا، اس کو جا کر ملا اور معذرت خواہی کی، پاؤں پر گر گیا، معافی کا طلبگار ہوا۔ شبلی نے اس شرط پر راضی ہونے کا اظہار کیا کہ ایک ضروری عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر مجھے راضی کرنا ہے تو وہ انجام دینا ہوگا۔ تندور والے نے شرط قبول کر لی۔ شبلی نے کہا، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو کل غربا و مساکین کے ساتھ مجھے کھانا کھلائیں اور جتنا ہو سکے ہماری خدمت کریں، خاطر خواہ کھانے کا انتظام کریں۔ تندور والے نے شرط قبول کرتے ہوئے 100 طلائی سکے کے خرچے کے ساتھ کھانے کا اہتمام کیا۔ انواع و اقسام کے کھانوں کے ساتھ نہایت عمدہ دسترخوان بچھایا، قسم و اقسام کے مشروبات پیش کیے۔ شبلی دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے اور دعا کرنے کے بعد کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اور لوگ بھی کھانا تناول کریں۔ اسی اثنا میں ایک شخص جو شبلی کو جانتا تھا بلند آواز سے اسے مخاطب ہو کر بولا، میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع سے بہشتی اور دوزخی بندوں کا پتہ چلاؤں، آپ بتا سکتے ہیں؟ شبلی نے کہا، اگر آپ کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس تندور والے کو دیکھ لیں جس نے شہرت طلبی اور ناموری حاصل کرنے کے لیے اتنے کثیر اخراجات والی دعوت کا اہتمام کیا ہے اور مجھے خوش کرنے کے لیے 100 طلائی سکہ خرچ کر ڈالا، جبکہ کل خداوند متعال کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک روٹی کی قربانی دینے سے دریغ کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر قسم کی ریاکاری شرک ہے۔ یقیناً جو شخص لوگوں کی خوشنودی کے لیے عمل کرے گا اس کا اجر بھی لوگوں کے ذمہ ہوگا، اسے خداوند متعال کے اجر کی امید نہیں کرنا چاہیے۔